اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، آج کی جو ہماری ویڈیو ہے اس میں آپ کو اللہ تعالیٰ کے بہت و ببرکت ناموں کا وظیفہ بیان کروں گا۔ وہ وظیفہ آپ سنیں، اس پہ عمل کیجئے تو انشاءاللہ تعالیٰ میرا اللہ آپ کو اپنی رحمتوں سے اور اپنے خزانوں سے مالا مال کر دے گا۔ تو جو کچھ بھی ہم مانگیں گے، جتنا بھی چاہے مانگیں گے تو اپنے اللہ سے ہی مانگیں گے، اس کے خزانے کبھی خالی نہیں ہوتے۔ اور اگر آپ کسی سے کچھ مانگتے ہیں یا کوئی آپ کو دیتا بھی ہے تو ہو سکتا ہے اس کے خزانے کم پڑ جائیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بیان کروں گا مال و دولت رزق کا وظیفہ، اور اس کے ساتھ ہی ایک سچا واقعہ بھی۔ اس کائنات کا ایک خالق ہے جس کا نام اللہ ہے، مالک ہے جس کا نام اللہ ہے، اس پوری کائنات کا ایک حکمران ہے جو میرا اللہ ہے، اور ایک حاکم ہے جس کا نام اللہ ہے، ایک شہنشاہ ہے جس کا نام اللہ ہے، اور ایک زبردست طاقت ہے جس کا نام اللہ ہے۔ مشرق پر بھی میرا اللہ ہے، اور مغرب پر بھی میرا اللہ ہے، اور شمال اور جنوب پر بھی اللہ ہے، اور آسمانوں پر بھی اللہ ہے، اور دھرتی پر بھی اللہ ہی ہے۔ اس پوری دنیا میں، اس پوری چیزوں پر میرا اللہ کا قبضہ ہے۔ ہمارے ہاتھوں کا چلنا، ہماری زبان کا بولنا اللہ کے قبضے میں ہے۔ آسمانوں کی چھت میرے اللہ کے قبضے میں ہے، اور زمین کا فرش میرے اللہ کے قبضے میں ہے۔ ہواؤں کے جھونکے میرے اللہ کے قبضے میں ہے۔ سردی کا موسم میرے اللہ کا ارادہ ہے، گرمی کی تپش میرے اللہ کا ارادہ ہے، بادلوں سے پانی کا گرنا میرے اللہ کا ارادہ ہے، برف کا گرنا میرے اللہ کی بادشاہی ہے، اور طوفانوں کا آنا، بجلیوں کا چمکنا، بادلوں کی گرج، موسموں کا تبدیل ہونا، درختوں کے پھل، پھلوں کے ذائقے، ذائقوں میں خوشبو، پھلوں میں مٹھاس، اور ان کے رنگ اور ذائقے، اور تھنوں کے اندر دودھ، اور ہرن کے نافے میں مشک، سانپ کے منہ میں زہر، اور مکھی کے منہ میں شہد، یہ سب میرے اللہ کا ارادہ ہے۔ تو جب ہر چیز میرے اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، اپنی جھولیاں، اپنی ضرورتیں اپنے اللہ سے کہیں اور اسی سے مانگیں، کیونکہ اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، اور وہ جس کو جو چاہے، جتنا چاہے، جب چاہے عطا کر دے۔ عرب کے کچھ حصوں کا بادشاہ تھا سلطان یحییٰ۔ اس کا شوق تھا لوگوں کو کھلانے اور پلانے کا، بڑا شوقین تھا اس بات کا۔ وہ لوگوں کو بہت بانٹتا تھا، اور معاذ اللہ کئی مرتبہ اس پر فخر بھی کرتا تھا، یعنی تکبر سے بھی کہتا تھا کہ بڑی جائیدادیں ہیں، آؤ جس نے لینا ہے۔ تکبر بھی کرتا تھا، اور معاذ اللہ تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ تکبر صرف ایک اللہ کی ذات کو ہے جو ہر عیب سے اور ہر کمی سے پاک ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ آج اگر میں تکبر کرتا ہوں کہ میرے پاس فلاں ملے ہیں، میرے پاس بہت مال و دولت ہے، بینک ہیں، جو کچھ بھی ہے، لیکن کیا کسی نے یہ سوچا کہ مجھ سے پہلے ان پہ کس کا قبضہ تھا اور میرے بعد وہ کس کے ہوں گے؟ اس لیے تکبر ہم نہیں کر سکتے کہ ہمارا کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک دن سلطان یحییٰ جامع مسجد کے باہر لوگوں کو مال و دولت بانٹنے لگا۔ کوئی فقیر آیا تو کسی کو مٹھی بھر کے اشرفیاں ملی، کسی کو سونا دے دیا، کسی کو چاندی دے دی۔ ایک درویش بزرگ ایک کونے میں بیٹھے ہوئے تھے، کوئی ضرورت نہیں، وہ صرف کونے میں بیٹھے ہیں۔ اس بزرگوں نے کوئی توجہ نہیں کی۔ جب بابائی نے کوئی توجہ نہیں کی تو سلطان کی توجہ خود بخود ہی اس کی طرف ہو گئی۔
سلطان یحییٰ کہنے لگا کہ یہ بابا کوئی قابل توجہ آدمی ہے. سب لوگ لائنوں میں لگے بھاگ رہے ہیں کہ بادشاہ آیا ہے، کیونکہ جب بادشاہ سونے، اشرفیاں، جواہرات، ہیرے لوگوں کو دینے لگا تو وہ لوگ بھی لائنوں میں لگ گئے جو فقیر نہیں تھے. لیکن وہ بابا جی پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس اور وہ بزرگ ایک طرف ہی بیٹھے ہیں. کہتے ہیں کہ جسے اللہ نے بے نیاز کر دیا تو وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا. تو بادشاہ یحییٰ نے کہا کہ اس بزرگ کو بلاؤ. جب وہ آئے تو کہنے لگا آپ کو کچھ نہیں چاہیے؟ تو وہ بزرگ کہنے لگے چاہیے تو بہت کچھ، لیکن تجھ سے نہیں چاہیے. تو وہ سلطان کہنے لگا بتائیے کس سے چاہیے؟ تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ مجھے اس ہستی سے چاہیے جو دے کر حساب نہیں لیتا اور بغیر حساب کے عطا کرتا ہے. اس پر بادشاہ یحییٰ کہنے لگا نہیں، دروازہ کھلا ہے، تو بھی لے لے. یہ سن کے وہ بزرگ کہنے لگے میں لے تو لوں پر تو کچھ دے نہیں سکتا. یہ بات سن کے سلطان یحییٰ کو غصہ آیا، کیونکہ اکڑ تھی، تکبر تھا، غرور تھا. تو کہنے لگا کہ میں کیوں نہیں دے سکتا، تو سوال تو کر. تو ان بزرگوں نے ساتھ کھڑے ہوئے ایک فقیر سے کالا لکڑی کا پیالہ پکڑا. یہ پچھلے وقتوں میں فقیروں کے پاس ایک پیالہ ہوتا تھا مانگنے والا، لکڑی کا کالا پیالہ. وہ پیالہ پکڑا اور بادشاہ کے سامنے کیا اور کہا لو دے دو کچھ. تو بادشاہ نے فوری طور پر سونے کی اشرفیوں کی مٹھی بھری اور لکڑی کے پیالے میں ڈالی. اب جب پیالے میں ڈالی گئی تو کڑکڑ کی آواز تو آئی، لیکن پتہ نہیں وہ اشرفیاں کہاں گئی. وہ پیالہ خالی، دوسری مٹھی پھر ڈالی، پھر آواز آئی اشرفیاں گرنے کی، لیکن پتہ نہیں اشرفیاں کہاں گئی. اسی طرح بادشاہ نے ضد میں آ کے تیسری، چوتھی، پانچویں، لیکن بابے کا پیالہ بالکل خالی کا خالی. میرے عزیزوں، بادشاہ لوگ ضدی ہوتے ہیں، یہ مانتے نہیں جلدی، کیونکہ بہت سارے لوگ ان کے خوشامدی یہ کہتے ہیں کہ سب کچھ آپ ہی ہو، تو وہ اڑ جاتے ہیں. خوشامدیں کوٹ کوٹ کر بھری جاتی ہیں. جو جس منصب پہ بھی بادشاہ ہوتا ہے اکڑ جاتا ہے. تو بادشاہ کہنے لگا میں بھی ضدی ہوں، پیالے کو بھر کے چھوڑوں گا آج. اس نے ایک بوری منگوائی، دوسری منگوالی، تیسری منگوالی، چوتھی منگوالی، اور کہتے ہیں وہ بزرگ چلو ڈالو، تم نے کہا تھا ملے گا. تو سلطان یحییٰ ڈالنے لگا، پھر کبھی اشرفیاں، کبھی ہیرے، کبھی چاندی، لیکن پتہ نہیں کدھر چلی جاتی. بالآخر آہستہ آہستہ بیک ہونے لگا. وزیر کہنے لگا بادشاہ سلامت، پیچھے سے بوریاں ختم ہو گئی ہیں، اب نہیں منگانی پڑیں گی، پیچھے کوئی چیز بھی نہیں رہی، سارا کچھ ختم ہو گیا. میرے عزیزوں، کوئی انسان کسی کو کیا دے سکتا ہے؟ ہاں، وہ انسان بہت نوازتے ہیں اور دے سکتے ہیں، جن کے پاس خزانے اللہ کے ہیں وہ نوازتے ہیں لوگوں کو. تو بزرگ کہنے لگے تو کیا دے سکتا ہے؟ جب بادشاہ تنگ آ گیا تو گھوڑے سے نیچے اترا اور ان بزرگوں کے قدموں میں بیٹھ کے کہنے لگا بابا جی، یہ پیالہ ہے کس بلا کا نام، کس کے نیچے کون سا کنواں ہے، اندر لیتا جاتا ہے لیکن بھرتا نہیں. اب بادشاہ کا ہاتھ رکا تو ان بزرگوں نے پیالہ چھوڑا اور بڑا قیمتی لفظ انہوں نے کہا بادشاہ، یہ انسانی خواہشات کا پیالہ ہے، یہ لالچ کا پیالہ ہے، یہ کبھی بھر نہیں سکتا. کیونکہ اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں کہ یا اللہ اپنا مکان دے دے، بہت راضی ہوں. جب اسے مل جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ بڑا ہونا چاہیے. سائیکل والا موٹر سائیکل کو دیکھ کر خواہش کرتا ہے، موٹر سائیکل والا کار کو دیکھ کر، کار والا پراڈو کو دیکھ کر، اور پراڈو والا جہاز کو دیکھ کر. خواہشات ہی خواہشات ہیں ہم سب میں.
اس پر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس خواہش کے پیچھے نہ لگنا جو تمہیں ایک نئی خواہش میں ڈال دے۔ تو چلتے ہیں میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں اپنے آج کے وظیفے کی طرف۔ آج کا جو ہمارا عمل ہے یہ اللہ تعالیٰ کے بہت خوبصورت اور بابرکت ناموں کا ہے، تو ہم 2 نام اکٹھے ملا کر پڑھیں گے ترتیب کے لحاظ سے 16 اور 17 نمبر، الوہاب الرزاق۔ تو اس کو ہم نے پڑھنا کیا ہے، یا وہاب یا رزاق، بے غرض بخشش اور سخاوت کرنے والا، اور رزاق کو رزق دینے والا، حاجت روا۔ تو بے شک میرے اللہ ہی ہے جو ہر کسی کو بہترین اور عمدہ مال و دولت اور رزق دے سکتا ہے۔ تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ ان لفظوں کا ورد آپ چلتے پھرتے بھی کریں، اور ایک جگہ اور ایک وقت مقرر کر کے بھی کریں۔ جگہ کی اس میں کوئی پابندی نہیں، اگر ہو سکے تو ٹھیک ہے، نہ ہو سکے تو بھی ٹھیک ہے۔ بعد نماز فجر آپ نے صرف اس کی 7 تسبیح کرنی ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی نماز والا پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے 700 مرتبہ یہ پڑھنا ہے، یا وہاب یا رزاق۔ 5 وقت کی نماز لازمی پڑھیے، اور جو بہنیں جب اللہ کی طرف سے نماز نہ پڑھ سکتی ہو تب بھی یہ ذکر ضرور کیجیے گا، کیونکہ زبان پاک ہوتی ہے، اور کچھ وظائف، کچھ اللہ کے نام ایسے ہیں جن کو آپ ہر حالت میں پڑھ سکتے ہیں۔ پڑھ آپ سب کچھ سکتے ہیں، لیکن جب آپ کوئی نام یا کوئی آیت آپ وظیفے کے طور پہ پڑھتے ہیں تو ان میں پھر تھوڑی سی پرہیز ہوتی ہے کہ یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کون سی ہم پڑھ سکتے ہیں، کون سی نہیں پڑھ سکتے۔ تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ اگر ایک گھر میں 2 3 4 افراد ہیں تو سبھی پڑھ لیں، لیکن سبھی تعداد پوری میں پڑھیں گے۔ یعنی اگر میاں بیوی ہیں تو بیوی 700 الگ سے پڑھے گی اور شوہر 700 الگ سے پڑھے گا، تو 1 سے 2 بلے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگر اس کو آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں گے تو دیکھیں گے کہ میرا اللہ کس طرح اپنی رحمتوں سے اور اپنے خزانوں سے آپ کو نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو ہر قسم کی اور ہر کسی کی محتاجی سے بچائے، اور صرف اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں اپنا محتاج رکھے اور اپنے خزانوں سے ہمیں عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، انشاءاللہ میں آپ سب کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ تو ملتے ہیں جلد ہی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے وظیفے اور عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ صلی اللہ علیہ وسلم